السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ روم۔ اس کی 41ویں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں اور تری میں جو کچھ بھی حالات رونما ہوئے ہیں، چاہے وہ سمندر میں ہو، پانی میں ہو یا زمین میں ہو، یہ سارے کے سارے انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات کو اس لیے لاتے ہیں تاکہ ان کے بعض کرتوتوں پر ان کی پکڑ ہو، لعلہم یرجعون، اور ڈرنے کے بعد میں وہ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف دوبارہ واپس لوٹ کر آ جائیں۔ حضرات، اس آیت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو موجودہ ملک کے اور پوری دنیا کے حالات پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ اس وقت نظر نہیں آنے والا ایک وائرس ہے، اس وائرس کی وجہ سے ساری دنیا متاثر ہے، لیکن سب سے پہلے اس موقع پر مجھ سمیت ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف ایک نظر ڈالیں، رجوع الی اللہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، چاہے وہ بیماری سے ہو یا کوئی اور وجہ سے ہو۔ جس مصیبت کے اندر بھی تم پھنسے ہوئے ہو، تمام مصیبتوں سے نجات کا بس واحد راستہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اللہم انہ لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بالتوبۃ۔ اے اللہ، کوئی بھی بلا، مصیبت اور تکلیف نازل ہوتی ہے الا بذنب، وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، ولا يرفع، اور یہ مصیبت اٹھائی نہیں جائے گی، یہ تکلیف دور نہیں کی جائے گی الا بالتوبۃ، مگر توبہ کے ذریعے سے۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہو جانا ہے۔ تو حضرات، ان حالات میں ہم جہاں پر اسباب کی طرف، ویکسینیشن کی طرف اور اپنے قوت مدافعت کو، بیماری سے روکنے کی قوت کو بڑھانے کی طرف ہماری اور آپ کی جاتی ہے، اور جانا بھی چاہیے، اور وہیں پر سب سے اہم ترین نظر میری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی خصوصاً اپنے گناہوں کی طرف ہونی چاہیے۔ دوبارہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اور خاص طریقے سے یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا اور توبہ کے قبول ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام نعمتوں کو لینے کا ایک بہت ہی بہترین موقع اور موسم ہے۔ جنگ احد کے موقع پر چند صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اس پہاڑی پر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں مضبوطی کے ساتھ میں جمع ہو کر کھڑے ہو جاؤ، جم کر کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ تم اگر ہم کو پرندے آسمان سے آ کر نوچ کر لے کے جاتے ہوئے بھی دیکھو، تب بھی ایسا ہے کہ تم اس پہاڑ سے نیچے اتر کر نہیں آنا، بلکہ دل کے اندر یہ وسوسہ کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے، اب میدان صاف ہے، کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب یہاں پر رہ کر ہم کو کرنا کیا ہے؟ تو چند صحابہ نیچے اتر کر آئے۔ حضرات، یہ چھوٹی سی ایک غفلت کی وجہ سے، چھوٹی سی ایک خامی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی
ظاہری طور پر ایک چھوٹی سی مخالفت کی وجہ سے اللہ اکبر کتنا بڑا خسارہ ہوا. 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جن سے آپ دل سے محبت اور پیار کرتے تھے، جو اسد اللہ الغالب تھے، جو اللہ کے شیر تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت اس موقع پر ہوئی. جبکہ صحابہ کا درجہ اور مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں سے ایک ادنا درجے کا صحابی ایک مد یعنی 2 ہاتھ، ایک مد یا آدھا مد اتنا بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر خرچ کریں گے، اس خرچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور کتنا ہی وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پوری زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارے، تب بھی کسی ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اور دنیا ہی کے اندر رضامندی کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے دی ہے. 7 آسمانوں کی بلندیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے. اور بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، تمہارا ایمان کیسا ہے اس کو اگر پرکھنا ہے تو حضرات صحابہ اکرام کے ایمان کے ساتھ میں جوڑ کر دیکھو. اتنے اونچے درجے کے صحابہ، ان سے ذرا سی بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، کتنا بڑا نقصان ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کو زخمی کر دیا گیا، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، اور مختلف قسم کے حالات میدان احد میں برپا ہوئے. لیکن جب دوبارہ حضرات صحابہ اکرام رجوع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس افسوسناک اس منظر کو دیکھ کر ذہن کے انتشار کو انہوں نے ختم کیا، دوبارہ جو جم کے جو مقابلہ کرنے لگے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھوئی ہوئی کامیابی کو دوبارہ اپنے فضل و کرم سے عنایت کیا. حضرات سامعین، ان صحابہ کے سامنے جبکہ ان کی نام لینے کی اہلیت بھی ہم گنہگار زبانوں کے اندر نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، کیا لیاقت ہے، ہم کیا ہیں، تو ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، سارے کے سارے مل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے ہم معافی مانگیں. اللہ کے ذات سے ہمیں پوری امید ہے، پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جب اس سے معافی مانگتے ہیں، سارے کے سارے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کرتے ہیں. آئیے ہم اور آپ مل کر دوبارہ جہاں پر اسباب کے اوپر غور کرتے ہیں، اپنے اپنی ذاتی کمزوریاں اور کوتاہیاں اور نافرمانیاں اور جو کچھ بھی کمیاں ہیں اس کے اوپر غور کریں اور دوبارہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں. تو آئیے آج میں بھی دعا کرتا ہوں، ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئی ہوئی اس بلا کو اپنے فضل و کرم سے ایک مرتبہ اٹھا لے. پوری دنیا اور ہمارا یہ ملک اور ہمارا یہ صوبہ، ہمارا ضلع، ہمارا ایک ایک علاقہ اس قدر متاثر ہے، اس قدر پریشان حال ہے اور اس قدر مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر جو پھنسی ہوئی ہیں، جس کے لیے کہنے کے لیے الفاظ باقی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ایک مرتبہ اس آئی ہوئی مصیبت کو اپنے شان کے مطابق اٹھا لے اور ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.